اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقائے مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اولی الناس بی یوم القیامۃ اکثرہم علی صلاۃ۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر اس حدیث کی چاشنی کو، اس حدیث کی اہمیت کو آپ محسوس کریں نا کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ ریوارڈ کتنا بڑا ہے، یہ انعام کتنا بڑا ہے کہ نبی پاک ہی تو ہیں جنہوں نے کام آنا ہے، آقا ہی تو ہیں جنہوں نے بخشوانا ہے، نبی پاک ہی تو ہیں جنہوں نے شفاعت کرنی ہے۔ اور جو بندہ آقا کے قریب ہو جائے پھر تو اس کا بیڑا پار ہو جانا ہے نا۔ تو خدا را درود پاک پڑھتے رہا کریں اور زیادہ پڑھا کریں۔ میں ایک آپ کو تصور بتاتا ہوں، کبھی کبھی کوشش کیا کریں کہ تسبیح ہاتھ میں ہو اور آنکھیں بند ہوں اور یہ تصور ہو کہ قیامت کا منظر ہے، اربوں خربوں لوگ میدان محشر میں ہیں اور میں جتنے درود پڑھتا جا رہا ہوں اتنے قدم اپنے آقا کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ جب آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بنے گا نا تو پھر آپ درود اور پڑھیں گے کہ تھوڑا اور قریب ہو جاؤں، تھوڑا اور قریب ہو جاؤں، ہر قدم مجھے نبی پاک کے قریب کر رہا ہے محشر کے دن۔ تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ یقیناً محشر کے دن بڑی پرابلمز، ڈیفیکلٹیز ہیں، مگر وہ کہتے ہیں محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ تو جو آقا کے قریب ہو جائے گا نا اس کے کام آسان ہو جائیں گے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ ہم سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تذکرہ خیر سنیں، ان کی سیرت کے کچھ مدنی پھول سنیں، میں چاہوں گا کہ کچھ اولیاء کرام کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی سے ہم جانیں۔ اور ایک بڑا کمال کا اسپریچول اسٹرکچر ہے، ایک روحانی، یوں سمجھیے زبردست سسٹم ہے اس دنیا میں، جو شاید بہت ساروں کو نہیں پتہ۔ ہمارے ملک کا سسٹم ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، صوبے کے گورنر ہوتے ہیں، پھر وزیر اعظم ہوتا ہے، پھر صدر ہوتا ہے، پھر کچھ ممالک کا آپس میں اتحاد ہوتا ہے تو کوئی کانٹیننٹ کے بیس پر یا ذرا بہت بڑے خطے کے بیس پر اس کی کوئی آرگنائزیشن بنتی ہے۔ دنیا کا سسٹم جو ہے وہ چلانے کے لیے بڑے جس کو کہے کہ سسٹم بنائے گئے ہیں، مگر اس پوری کائنات کا ایک زبردست روحانی سسٹم بھی ہے، اسپریچول یوں سمجھیے اسٹرکچر موجود ہے۔ وہ کیا ہے وہ آج میں آپ کو پہلے بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ولی کس کو کہتے ہیں، اللہ کے اولیاء کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، پہلے وہ جانتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے 11ویں پارے میں سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ترجمہ، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہوتا۔ اچھا، اللہ کے ولی وہ ہوتے کون ہیں، ان کا مرتبہ کیسے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کی ہی شرح میں لکھتے ہیں، ولی اللہ وہ شخص ہوتا ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے
اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اللہ اکبر، اس کی کیفیت جب دیکھے تو قدرت الہی کو دیکھے، جب سنے تو اللہ کی آیتیں ہی سنے، جب بولے تو رب کی پاکی ہی بیان کرے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، اولیاء جو ہوتے ہیں نا متقین ہوتے ہیں، کوئی فاسق فاجر گناہ گار اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ فرماتے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، نیک لوگوں کو ہی ولایت ملتی ہے۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے جو شرط ہے ولی ہونے کے لیے وہ ایمان اور پرہیزگاری ہے، اور یاد رہے کہ فاسق و فاجر شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ بعض لوگ متقی ہو کر ولی بنتے ہیں اور بعض حضرات ولی ہو کر متقی بنتے ہیں۔ یہ کیسے کہ حضرت مریم، حضرت زکریہ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 سال کی عمر میں پہنچ کر ابھی تقوی اختیار نہیں کیا تھا، مگر آپ ولیہ بن چکی تھیں، اور حضرت آدم علیہ السلام پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے مگر اللہ کے خلیفہ بن گئے تھے۔ تو پتہ چلا کہ کچھ مادرزاد ولی ہوتے ہیں جن کو اللہ کریم پیدائشی ولایت عطا فرما دیتا ہے، اور کچھ تقوی اختیار کرنے کے بعد ولی بنتے ہیں۔ اور ایسے بھی اولیاء گزرے کہ جن کی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، زندگی کا پچھلا دور گناہوں میں تھا، توبہ کی، اللہ سے دوستی کی، اللہ نے ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو اولیاء کرام کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ اچھا یہاں پر اب قرآن سن لیا، اب آؤ حدیث سنو، اور سبحان اللہ حدیث میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وہ حدیث جس میں رب کا فرمان نبی پاک سنائیں اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا، اور میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب تر ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب کوئی اللہ کا محبوب بنتا ہے نا، سنو آقا کیا فرماتے ہیں، جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں نا تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو اسے ضرور دیتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ طلب کرے میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اب ذرا بتاؤ، لوگ کہتے ہیں اولیاء کو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہو جاتا ہے، اولیاء کرام ایسے زبردست کمالات اور کرامات کیسے دکھاتے ہیں؟ میں تو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو میں اپنا محبوب بنا لوں پھر اس کی آنکھ کان اور ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، ولی اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی عطا اور اس کے نور سے سنتا ہے، اس کا عمل گویا رب کا عمل بن جاتا ہے کیونکہ اللہ کی قدرت اس کے عمل میں شامل ہو جاتی ہے۔ جبھی ہم اولیاء کرام کی جب کرامات سنتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، تو الحمدللہ یہ حدیث پاک ہمیں اس میں بتاتی ہے۔ اچھا اب یہ تو ہو گئی بات اولیاء کرام کی شان کی۔ اب یہ جو باتیں کرامتیں ہم سنتے ہیں، غوث پاک کی سنتے ہیں، دیگر اولیاء کی سنتے ہیں، کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ آؤ میں آپ کو حدیث کے ذریعے ہی پہلے کرامت سنا دیتا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کرامتیں یا اولیاء کرام کے کمالات جو ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مرکات المفاتی جو کہ شرح ہے مشکات کی، اس میں ذرا سنیے حدیث کون سی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ اللہ کے نبی تو نہیں ہے نا، صحابی ہے نا، سنو صحابی کی کرامت۔ دریائے نیل میں پانی نہیں بھرتا تھا، لبریز نہیں ہوتا تھا، تو آپ نے ایک رکا لکھا۔ اصل میں وہ ہوتا کیا تھا کہ وہاں ایک عجب سی رسم تھی، لوگ ہر سال ایک لڑکی کو تیار کرتے تھے، اچھے کپڑے پہناتے تھے اور اس کو دریائے نیل میں ڈبو دیتے تھے۔ وہ کہتے اگر ہر سال ایک لڑکی کی قربانی نہ دیں تو پانی جاری نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کے پاس آئے، کہا حضور اس سال تو آپ کا یہاں پر آرڈر چلے گا، آپ کی حکومت آ گئی ہے، رسم بڑی پرانی ہے، حضور پوری کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے کیا کیا، دریا کے نام خط لکھا۔ عجیب بات ہے نا، دریا گفتگو تو نہیں کرتا، پانی خط تو نہیں پڑتا، اللہ کے ولی کی شان دیکھو، اللہ کے نبی کے صحابی کی شان دیکھو۔ حضرت عمر نے خط لکھا، اب وہ رکا کیا لکھا؟ حضرت عمر فاروق لکھتے ہیں اے دریا اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو خشک ہو جا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ آپ کا رکا جو ہے اس دریا میں ڈالا گیا، وہ
خط دریا میں ڈالا گیا وہ دریا جو ہے زبردست طریقے سے جاری ہو گیا، اور وہ دن ہے، آج کا دن ہے، وہ دریا کبھی سوکھا ہی نہیں ہے، آج بھی جاری ہے۔ یہاں حضرت عمر کی شان تو پتہ چل رہی ہے، مگر وہ جو بات بعض اوقات ذہن میں آتی ہے کہ کرامت کیسے آ گئی، مجھے بتاؤ نا، کہ خط لکھ رہے ہیں دریا کو، اور یہ ایک بار نہیں ہوا۔ سنیے، مدینہ طیبہ میں آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، اور کسی طرح بجھائی نہ جا سکی۔ حضرت عمر کے پاس لوگ آئے، حضور آگ نہیں بجھ رہی ہے۔ اللہ نے کیسا مقام دیا، حضرت عمر نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا، اسکنی یا نار، یعنی اے آگ ٹھہر جا، لکھ کر خادم کو دیا، کہا جاؤ جا کر یہ رکا جو ہے آگ میں ڈال دو۔ کاغذ کا ٹکڑا آگ میں ڈالو گے تو کاغذ نے جل جانا ہے، مگر حضرت عمر کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، جیسے ہی وہ آگ میں ڈالا گیا، کتابوں میں لکھا آگ ایسے بجھ گئی جیسے کبھی لگی نہیں تھی۔ اور سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک بار زلزلہ آ گیا، ارتھ کویک۔ یہ ایک ایسی آفت ہے کہ آج سائنس نے بہت ساری ترقی کر لی ہے، بہت ساری چیزوں کی پریڈکشن، پیشن گوئی پہلے بتا دی جاتی ہے، اتنا آسان ہو گیا اب تو۔ موسم کے حال جانو بھائی موبائل میں آ جاتے ہیں، جس ملک کا سفر کرنا ہے وہاں کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ پچھلے دنوں میں UK میں تھا، تو وہاں تو اب اتنا نظام بن گیا ہے کہ لوگوں نے اگر کوئی آؤٹ ڈور اجتماع میدان میں کرنا ہے، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بارش ہے کہ نہیں، اگر بارش ہے تو میدان میں نہیں کرنا، انڈور کر لیں تاکہ بارش میں آپ کا پروگرام خراب نہ ہو جائے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے فنگر ٹپس پر آ گئی ہے، کیونکہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ مگر کمال دیکھو، آج بھی سائنس اس بات سے عاجز ہے کہ زلزلے کی پیشن گوئی کر سکے۔ زلزلے کے بارے میں، ارتھ کویک کے بارے میں سائنس پہلے سے نہیں بتا سکتی، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ زلزلہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے، دنیا بے بس ہو جاتی ہے۔ اب مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کا دور ہے اور زلزلہ آیا، بڑا خطرناک۔ حضرت امیر المومنین نے کیا کیا، آپ نے اپنا درہ، اپنا کوڑا اٹھایا اور زمین پر زور سے مارا اور ارشاد فرمایا، اے زمین ٹھہر جا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت میں کہ ٹھہر جا، کیا عمر نے تجھ پر انصاف نہیں کیا ہے؟ آپ کا یہ کہنا تھا کہ زلزلہ رک گیا۔ اب بتائیے یہ سب کیا ہے؟ یہ احادیث کی کتابوں میں یہ واقعات کیوں موجود ہیں؟ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آقا کی شان تو اور ہی نرالی ہے۔ اللہ کریم جسے چاہے، اللہ جسے اپنا محبوب بنا لے۔ ہاں ایک اور بات سمجھ لیں، ولایت جو ہے نا، اس کا کوئی کورس نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے یار میں اتنے روزے رکھوں، اتنے نفل پڑھوں، اتنے درود پڑھوں، اتنے جناب حج کر لوں تو ولی بن جاؤں گا۔ نہیں، ہاں آپ کا نام ولی ہو سکتا ہے، ولی بھائی بہت سارے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، لیکن ولایت جو ہے نا، یہ اللہ جسے چاہے عطا فرمائے، یہ رب کی عطا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیکیاں کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ چاہے تو ولایت بھی دے دے، لیکن ولایت کی خاص رب کی عطا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، آپ کس کو دوست بناتے ہیں؟ کوئی بندہ آ کر کہے میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں، اب ہر کسی کو تو دوست نہیں بناتے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو آپ دوست بناتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے جب دوست بناتے ہیں، جسے چاہے بناتے ہیں، تو میرا رب جسے چاہے اپنا دوست بنا لے، سبحان اللہ۔ اب آئیے، جو میں نے شروع میں بات کی تھی، یہ بڑی یونیک بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ اولیاء کرام کا اس پوری دنیا میں ایک روحانی اسٹرکچر ہے، یعنی اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کس طرح ذمہ داریاں بانٹی گئی ہیں۔ اب سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ یاد رہے کہ ہر دور میں اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع کرامات الاولیاء میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب مستطاب المفتوحات المکیہ سے یہ اقسام، یہ کیٹیگری کی وضاحت کی ہے، ریفرنس بھی دے دیا ہے تاکہ کوئی کہے جناب یہ کہاں سے آپ یہ لے کر آ گئے۔ اب سنیے، اقطاب یہ کتب کی جمع ہے، اور کتب اللہ عز و جل کے ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے میں اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی کتب ہوتا ہے، اسے غوث بھی کہتے ہیں، اور کتب اللہ عز و جل کا نہایت ہی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔
غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو وہ غوث اعظم کے در سے ملتی ہے، آج بھی یہ فیضان وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ نمبر 2 سیکنڈ کیٹیگری یہ ہے ائمہ۔ یہ ہر دور میں صرف 2 ہوتے ہیں، پوری دنیا میں صرف 2 ہوتے ہیں، ایک کا صفاتی نام عبد الرب اور دوسرے کا صفاتی نام عبد الملک ہوتا ہے۔ یہ دونوں کتب کے وزیر ہوتے ہیں، اور کوئی کتب کا انتقال ہو جائے تو یہ 2 وزیر میں سے ہی کوئی اس کی جگہ لیتا ہے اور وہ کتب بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں اوتاد۔ یہ ہر دور میں صرف 4 حضرات ہوتے ہیں۔ آپ ہرارکی دیکھ رہے، سسٹم دیکھ رہے، 4 اوتاد ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان چاروں کے ذریعے جو 4 ڈائمنشن ہیں، ایسٹ ویسٹ نارتھ اینڈ ساؤتھ، ان چاروں جہتوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ سب کے پاس ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جس کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ابدال، یہ ہر دور میں 7 ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ 5ویں نمبر پر نقبا ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں صرف 12 ہوتے ہیں، اور ان میں سے ہر نقیب آسمان کے جو 12 برج ہوتے ہیں ان کی ایک ایک برج کی خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے۔ 6 نمبر پر آتی ہے بات نجبا کی، یہ ہر دور میں 8 سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے، 8 ہوتے ہیں۔ ان حضرات کو احوال سے ہی قبولیت علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ 7ویں نمبر پر رجبی ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں۔ یہ ایسے بندے ہیں جن کا حال اللہ عز و جل کی عظمت کے ساتھ قائم ہے۔ 8ویں نمبر پر سنو، ہر زمانے میں یہ 300 افراد ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے، خود نبی پاک کی حدیث ہے۔ اب چلو کہتے ہیں اسٹرکچر کہاں سے لائے، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ قلب آدم پر ہیں۔ اس فرمان عالی کا مطلب یہ ہے کہ 300 افراد ایسے ہوتے ہیں جو قلب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوتے ہیں۔ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں جو قلب نوح علیہ السلام پر ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ 40 آدمی قلب نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب 10ویں نمبر پر قلب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان کا مقام ہر طرح کے شک و شبے سے بلند و بالا ہے، سلامتی والا مقام ہے۔ یہ ہر زمانے میں 7 افراد ہوتے ہیں۔ 11ویں نمبر پر کیٹیگری آتی ہے قلب جبرائیل علیہ السلام کے مطابق، ان کی تعداد ہر دور میں 5 ہوتی ہے۔ حدیث میں ان کا بھی ذکر آیا، اس طریقے ولایت کے یہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ 12ویں نمبر پر قلب میکائیل علیہ السلام کے مطابق یہ ہر زمانے میں 3 ہوتے ہیں۔ 14ویں نمبر پر قلب اسرافیل علیہ السلام کے مطابق یہ ہستی ہر دور میں ایک ہی ہوتی ہے۔ پھر رجال الغیب آتے ہیں، یہ 10 اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ پھر مظہر قوت خداوندی کی کیٹیگری آتی ہے، یہ ہر دور میں صرف 8 ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اولیاء الظام کی بے شمار قسمیں ہیں، مثلا الہیون، رحمانیون، رجال الغنی، بدلا، رجال الاشتیاق، عباد، زہاد، رجال الماء، قرہ، احباب، محدثون، اخلا، ورثہ، صدیقین، شہداء، صالحین، قانتین، صادقین، حامدین، ذاکرین، صابرین، واصلین، کرما وغیرہ۔ یہ اولیاء کرام ہوتے ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے اللہ کے بندوں کی ہدایت اور رحمت کا سبب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ سے یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ جہاں تو نے اتنوں کو ولایت سے نوازا ہے ہمیں بھی اپنی ولایت سے نواز دے۔ امیر اہل سنت کی ایک دعا ہے نا، آئیے مل کر یہ دعا کر لیتے ہیں۔ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ تو یہ بات سننے کے بعد سیکھنے کو پتہ ہے کیا ملا؟ یہ جتنی میں نے کیٹیگریز بیان کی نا، ان کی گاڑی پر کوئی جھنڈا نہیں لگا ہوا ہوتا۔ ہاں، ان کی گاڑی کی نمبر پلیٹ چینج نہیں ہوتی کہ یہ ابدال کی گاڑی جا رہی ہے، کتب جا رہے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ گم شدہ ہیں، ہمارے درمیان ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مرتبہ ہوتا ہے۔
علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے آج ہماری فیضان جیلان مسجد میں ایک نہیں ایک سے زیادہ اولیاء موجود ہوں. اچھا, بعض اوقات ولی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا مرتبہ حاصل ہے, یہ بھی علماء نے لکھا. اچھا, یہ بھی یاد رکھنا کہ ولی کے لیے کرامت ہونا بھی شرط نہیں ہے. ہم کہیں یار کوئی کرامت تو دکھاتا نہیں, کرامت ہونا اور چیز ہے, اللہ پاک جسے عطا فرما دے. ورنہ کرامت نہ بھی ہو اور استقامت ہو تو کہا جاتا ہے استقامت تو کرامت سے بھی زیادہ فوقیت رکھتی ہے. تو اس سے ہمیں جو سیکھنا ہے نا, ایک تو اولیاء کرام کی محبت دل میں پیدا ہو, اللہ کے نیک بندوں کی محبت دل میں پیدا ہو. دوسری بات یہ سیکھنی ہے کہ ہمیں ہر بندے سے عزت سے بات کرنی ہے, ہر بندے کا خیال رکھنا ہے, کسی کا دل نہیں دکھانا ہے. اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ نارملی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم قریب نہیں بٹھاتے کیونکہ کپڑے صاف نہیں ہوتے ہیں, زیادہ مشہور بھی نہیں ہوتے, بال بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. روایتوں کا مضمون ہے کہ کچھ پراگندہ بال, میلے کچیلے کپڑے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی اپنی محفل میں نہیں بلاتا, جو نہ آئے تو کوئی نوٹس نہیں کرتا, یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی زمانے میں. آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو رب وہ قسم پوری فرما دیتا ہے, یعنی وہ ان کی زبان سے جو نکل جائے وہ پورا ہو جائے گا. تو کسی غریب کسی بھی شخص کو حقیر نہ سمجھو. اور اب تک میرا چھوٹا سا جو مطالعہ, بہت طالب علم ہوں میں, اور اگر کسی نے پڑھا ہو مجھے بتائیے گا, اب تک میں نے جو پڑھا ہے تھوڑا سا ہی پڑھا ہے, میں نے 2 ہی عمل پڑھے ہیں یا سنے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ کام کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے اللہ سے جنگ کی ہے یا اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. یہ 2 ہی اعمال ہیں, ایک سود کا کام کرنے والا, کھانے والا یا سود کا کام کرنے والا, دوسرا اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا. اس سے سمجھو بات کو, اللہ سود سے بھی محفوظ رکھے ہمیشہ, کتنا ہی پیسہ بڑھ کے کیوں نہ آ جائے. آج کل نئی نئی اسکیمیں آ رہی ہیں, ارے نہیں جناب یہ سود نہیں ہے, یہ انٹرسٹ ہوتا ہے, یہ تو مارک اپ ہوتا ہے, تو یہ فلاں ہوتا ہے. تو او بھائی, شراب کو دودھ کی بوتل میں ڈالو گے تو وہ دودھ نہیں بن جائے گا. نئی پیکنگ کے اندر آپ کو سود بیچا جا رہا ہے, آپ لیے جا رہے ہو. اللہ سے جنگ کرنے والا کدھر سے کامیاب ہوگا. اور دوسری بات, اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا, تو ہمیں تو نہیں پتا ولی کون ہے. تو حل کیا ہے کہ سب سے دوستی کر لو, سب سے پیار سے پیش آؤ, سب کو عزت دو. کیا پتا یہ اللہ کا ولی ہو اور میرا بیڑا غرق ہو جائے اگر میں کسی اللہ کے ولی کے ساتھ بدتمیزی کر لوں, اس کا ہاتھ اٹھ جائے, اس کا دل ٹوٹ جائے, میں تو گیا نا. ویسے ہر مسلمان سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے, سب کا خیال رکھنا ہے. اور یہ کہاں تک بات جاتی ہے مسلمان کو تکلیف دینے والی کہ حدیث پاک میں آتا ہے من آذا مسلمن فقط آذانی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جس نے اللہ کو تکلیف دی. ہم صبح ہمارے ملازم کے لیے جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں, رشتہ داروں کو, غریب لوگوں کو, نماز پڑھنے آتے ہیں تو بیچارے کسی خادم کو کوئی سنا کے چلا جاتا ہے. کیا اس کا دل نہیں ہے؟ کسی کو بھی دل نہیں توڑنا ہے, کیا پتا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہو, برباد ہو جائیں گے. تو کبھی کسی کے ساتھ جو ہے نا بدتمیزی نہیں کرنی ہے. اور یہ اسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے, اس کو مانو. ہاں, تو ہمیں سب کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے. دوسری بات, اولیاء کرام جتنا بھی مرتبہ ہو جائے, اس کی بڑی خوبصورت کیٹیگری علماء نے بیان کی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, کیا خوبصورت جملے, ذرا سنیے گا. کہتے عام مومنوں کے مقام کی جو انتہا ہے نا, ہم جیسے جو عام لوگ ہیں ان کی جو مقام کی انتہا ہے وہ صالحین کے مقام کی ابتدا ہے. جدھر اینڈ ہوتی ہے نا ہماری, ادھر صالحین کی وہاں سے شروع ہوتی ہے. فرمایا صالحین کے مقام کی جو انتہا ہے نا وہ شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے. فرمایا جو شہیدوں کے مقام کی انتہا ہے وہ صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے. صدیقوں کے مقام کی جو انتہا ہے وہ نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے. فرمایا جو نبیوں کے مقام کی انتہا ہے وہ رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے. فرمایا جو رسولوں کے مقام کی انتہا ہے وہ اولو العزم رسول جو چند ہیں, اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے, ان کے مقام کی ابتدا ہے. اور کہا جہاں اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہے وہاں نبی مکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے.
اور سنو، حبیب خدا کے مقام کی انتہا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رب نے اپنے حبیب کو کتنا اور کیسا مقام عطا فرمایا۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ ایک اور بات سیکھنے والی ہے، کوئی غوث بن جائے، کتب بن جائے، ابدال بن جائے، ولیوں کا سردار بن جائے، مگر وہ کسی صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، سارے اولیاء جو ہے نا وہ کیٹیگری میں صحابہ ان سے اعلیٰ ہیں۔ اچھا، کئی صحابہ ایسے ہیں، بڑی پیاری، پچھلے دنوں ہم ترکی میں تھے تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود تھے، تو بڑی پیاری انہوں نے بات بتائی کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ ایک بھی روزہ نہیں رکھا، کوئی صدقہ نہیں کیا۔ ایسا ہوا کہ کئی بار غزوات ہو رہے تھے تو نبی پاک کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے کہ حضور اگر ابھی ہم ایمان لے آئیں اور ہم بھی غزوے میں شامل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، تو کیا ہمیں جنت ملے گی؟ آقا نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ کلمہ پڑھا، غزوے میں گئے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، چند منٹ پہلے ایمان قبول کیا اور مسلمان ہوئے، شہید ہوئے، ساری دنیا کے غوث کتب ابدال سے بڑا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ وجہ کیوں بھائی؟ ساری زندگی غوث پاک تو نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، ساری زندگی جو تلاوت قرآن کرتے رہے، اولیاء کرام کے واقعات پڑھو، مجاہدات سے بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی اور ساری دنیا کے غوث کتب ابدال سے کیوں بڑھ گئے؟ اللہ اکبر، جواب یہ ہے کہ جلوہ جانا دیکھا تھا، مصطفیٰ کریم کی صحبت اٹھائی تھی۔ ارے وہ مقام دیکھو میرے آقا کا کہ کوئی لمحہ بھر کی صحبت اٹھا لے، ساری دنیا کے ولیوں سے بھی آگے بڑھ جائے، تو مصطفیٰ کریم کی شان کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ تو صحابہ کو جو یہ مقام ملا نا، اللہ، وہ صرف اس لیے ملا کہ نبی پاک کی یا تو دیدار کیا۔ اچھا، اس کی ڈیفینیشن بھی آج سن لو۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہو یا صحبت اٹھائی ہو، کیونکہ کچھ صحابہ نابینا بھی تھے، دیدار تو نہیں کیا، مگر وہ برکت قریب جا کر صحبت اٹھانے کی بھی ایسی تھی اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور یہ تمام غوث کتب ابدال سے افضل ٹھہرے کیونکہ جلوہ جانا یا نبی پاک کی صحبت اٹھائی۔ ایک اور عشق والی بات کہہ دیتا ہوں، ایک بار میں مدینہ شریف گیا تھا تو ایک صاحب نے بڑی کمال کی بات کہی، اور جب سے وہ بات سنی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جب حاضری ہو تو اس بات کو خود ہی دہراتا ہوں، بہت اس سے ذوق بڑھتا ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، تمہیں پتہ ہے تم کہاں آئے ہو؟ تمہیں اندازہ ہے تم کہاں آئے ہو؟ 1450 سال پہلے آتے تو صحابی بن جاتے۔ بات کی گہرائی سمجھو، یہی تو ہوا تھا۔ ایمان کی حالت میں لوگ پہنچے تھے آقا کے پاس، دیدار کرتے رہے اور صحابی بنتے رہے ہیں۔ آج ٹھیک ہے ہمیں وہ مرتبہ حاصل نہیں، مگر ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اس مقام اور اس جگہ کی روحانیت کو سمجھو کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے یوں رحمتیں بڑھتی ہیں، جہاں سے یوں کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اولیاء کرام کے بارے میں ہم نے کچھ جانا۔ اب آتے ہیں اس عظیم ہستی کی بات کرتے ہیں کہ جس کا جب بھی ذکر کریں سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے بارے میں ایک جو ہے نا کانسیپٹ بچوں میں بھی یہی ہے کہ غوث اعظم جو ہے وہ بہت ساری کرامتیں ان کی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جتنی کرامتیں کتابوں میں لکھی ہیں کسی ولی کی نہیں لکھی، مگر ہم نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو صرف کرامتوں والا بزرگ سمجھا ہے اور ان کو یہی جانا ہے۔ حالانکہ غوث اعظم کی سیرت کے ایسے ایسے پہلو ہیں کہ جس کو سن کر ہم بہت کچھ اپنی ذات میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ سارے 11ویں منانے والے ہیں، لنگر کھانے والے ہیں، کھلانے والے ہیں۔ بھائی کیا جانتے ہو غوث پاک کے بارے میں؟ غوث پاک نے فلاں بیمار کو ٹھیک کر دیا تھا، دعا کی تھی تو کشتی ترا دی تھی، یہ سارے واقعات۔ اور کیا جانتے ہو غوث پاک کے بارے میں؟ ہم نے تو بچپن سے غوث پاک کی کرامت ہی سنی ہے۔ آج میں کرامت پر، حالانکہ میں نے سٹارٹ میں آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کر دیا کہ کرامت کا ثبوت ہے، مگر آج میں آپ کو کرامتیں سنانے نہیں آیا۔ میں غوث اعظم کی سیرت، آپ کی لائف کیسی تھی، اس سے میں اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں، وہ میں چند باتیں کر دیتا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے، شاید ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا،
آپ مدرسے میں جاتے بھی تھے اور بعد میں مدرسہ پڑھاتے بھی تھے. آپ کی لائف تدریس میں گزری. 40 سال تک آپ نے بیانات کیے. آپ نے جب بیان نہیں کرتے تھے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری میں دیدار کیا. آقا نے فرمایا میرے بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضور میں عجمی ہوں, بغداد میں سارے عربی ہیں, میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنا منہ کھولو. کہتے میں نے منہ کھولا, میرے آقا نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا. آئے ہائے. تھوڑی دیر بعد مولا علی کا دیدار ہوا. کہا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا, 6 بار مولا علی نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا. غوث پاک کہتے ہیں وہ دن ہے. اس کے بعد بیان شروع کیا. شروع میں تو 2-4 لوگ بیٹھتے تھے, آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے, یہاں تک کہ 70,000 لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا. 400 علماء صرف غوث پاک کے فرامین لکھتے تھے. ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے, کئی لوگ تائب ہوئے. یہ غوث پاک کا انداز. 40 سال تک دین کی خدمت آپ نے کی. اے قادری کہلانے والو, اے غوث پاک سے محبت کرنے والو, آج پہلا درس یہ لے کے جاؤ کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے, ہمیں بھی درس و بیان کرنا ہے. اللہ ہمیں یہ موقع دے تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. اور سبحان اللہ, آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں خود بھی درس دینے کا موقع دیتا ہے. پہلے سوچتے تھے یار میں بزنس مین, میں اسٹوڈنٹ, میں ذرا محلے کا لڑکا, میں بیان کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو علماء کا کام ہے, یہ تو جناب بڑے بڑے واعظین کا کام ہے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی نے اس کرکٹ کھیلنے والے نوجوان کو منبر رسول پر بٹھا دیا نا. تو ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جن کو دعوت اسلامی نے بدل دیا. آج آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ غوث پاک کے اس طریقے پر عمل کریں کہ درس دینا شروع کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. مدنی قافلوں میں سفر کریں, ہر اسلامی بھائی کو تھوڑا تھوڑا درس دینے کا موقع ملتا ہے. اسی نیت سے درس دو کہ میرے آقا نے بیانات فرمائے, صحابہ نے بیان فرمائے. جس پیر کا مرید ہوں غوث اعظم, وہ 40 سال تک بیان کرتے رہے. شروع تو کریں, اللہ پاک فیضان غوث اعظم آپ کی زبان پر جاری کر دے گا. اچھا, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت, سبحان اللہ. آپ کی سیرت کا ایک اور کمال کا پہلو کہ آپ کس قدر عبادت کرتے تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شیخ محمد بن ابو الفتح فرماتے میں نے کچھ راتیں حضور غوث پاک کی خدمت میں رہا. یہ بڑی کمال کی بات ہے. ہم جیسے گناہگار لوگ ہیں نا, ہم سے لوگ جو دور سے ملتے ہیں وہ بڑی تعریف کرتے ہیں, یار ماشاءاللہ بڑے نیک, دکھتے بڑے نیک ہیں, کیونکہ ہم دکھنے میں بڑے نیک نظر آتے ہیں نا. تسبیح وسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے, کچھ لوگوں کے ٹوپی بھی لگائی ہوئی ہوتی ہے, او یار ماشاءاللہ بڑا مسجد میں تو بڑا شریف آدمی. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یار حبیب بھائی وہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے بیان میں آتا ہے یا آپ کے پاس نظر آتا ہے تو ہمیں رشتہ کرنا ہے, تو بندہ وہ لڑکا کیسا ہے؟ میں نے کہا یار میرے سامنے تو جتنے آتے ہیں نا بڑے شریف بن کر ہی آتے ہیں, کیونکہ مجھ سے ملتے ہی مسجد میں ٹوپی بھی لگا کر آتے ہیں, بیان بھی سن رہے ہوتے ہیں, سر بھی جھکا ہوا ہوتا ہے. اب میں کیسے پہچانوں کہ اس کے باہر کرتوت کیسے ہیں؟ تو بھائی آپ خود ہی فیملی سے چیک کر لیں. تو ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے, میں بھی ایسا ہی ہوں کہ ہمیں ہمارے کوئی قریب آئے نا تو اس کو ہماری اصلیت پتہ چلے. دور سے تو سارے اچھے لگتے ہیں. ایک شخصیت کہہ رہی ہے کہ میں نے غوث پاک کے ساتھ کچھ راتیں بتائیں, کچھ وقت گزارا. اب وہ اپنے مشاہدات بتا رہے ہیں. اصل کمال یہ ہے کہ قریب رہنے والا کیا بتا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے بنے کہ جو ہمارے قریب آئے وہ بھی اللہ والا بن جائے. ہیں ہمارے, اس کا آسان جواب ہے, ہم سے بعض اوقات باہر محلے والے نمازی وغیرہ دعا کرواتے ہیں. کبھی گھر والوں نے دعا کروائی کہ ماں کہے بیٹا بیٹا دعا کر دینا, بھائی کہے اب بھائی جان ذرا بیمار ہوں دعا کرتے, یا جس طرح کچھ ہمارے سے ایسے لوگ ہوں گے جن سے باہر والے دم کرواتے ہیں پانی پر. کبھی گھر والوں نے کہا کہ بھائی جان ذرا دم کر دو, ہیں ابا جان ذرا دم کر دو. ان کو پتا ہے اس کے دم میں ہی دم نہیں ہے, گھر میں کیا برا حال ہے ان کو پتا ہے نا. تو مزہ یہ ہے کہ ہماری خلوتیں بھی پاک ہوں, ہیں ہمارے قریب رہنے والوں کو بھی لگے کہ واقعی اللہ والا ہے. باہر والے کہیں اور اندر برا حال ہے, پھر تو یہ بیکار منافقت ہو گئی نا کہ ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے. دیکھو غوث پاک کے ساتھ جس نے چند راتیں گزاری وہ کیا کہتے ہیں, کہتے میں کئی دن آپ کی خدمت میں رہا, راتوں میں میں نے آپ کا معمول یہ دیکھا کہ تہائی رات تک 1/3 غوث پاک نفل پڑھتے تھے, پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے, پھر کچھ عرائض و وظائف پڑھتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کبھی آپ کا جسم کمزور ہو جاتا, کبھی صحت مند ہو جاتا, کبھی میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے, کبھی پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے, قرآن کریم پڑھتے, یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ بھی گزر جاتا, پھر طویل سجدے کرتے, اپنے چہرے کو زمین پر رکھتے, تہجد عطا فرماتے اور مراقبے میں رہتے, یہاں تک کہ فجر تو ہو جاتی, نہایت عجز و نیاز سے خشوع و خضوع سے دعا مانگتے. اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ آپ نظروں سے غائب ہو جاتے. کہتے یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے در دولت سے باہر نکلتے. ساری رات عبادت. اللہ اکبر. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی.
15 سال تک میرے غوث نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے ہر روز قرآن پاک ختم فرمایا. اے قادریوں، میلاد منانے والوں، 11ویں منانے والوں، میرے غوث عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. سچ بتاؤ نا، یہ کیسی غوث پاک کی غلامی ہے؟ غوث پاک روز پورا قرآن پڑھیں اور غوث پاک کا دیوانہ کہلانے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا ہو. پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا. پوچھو یہ کیسی اولیاء کی محبت ہے، یہ مقام اور مرتبہ دیکھو ان کا. میں آج اسی لیے غوث پاک کی عبادات، آپ کے مجاہدات، آپ کی اللہ کی بارگاہ میں گریہ بازاری، یہ اس لیے بیان کرنے آیا ہوں کہ محبت ہم سب کو ہے غوث اعظم سے، مگر ان کے فٹ سٹیپ پر، ان کے نقش قدم پر کون چلنے کے لیے تیار ہے؟ کیا صرف لنگر کھانا، 11ویں منانا، نعرے لگانا، یہی غوث پاک سے محبت ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، علم دین میں گزری ہے. ہم کتنا علم جانتے ہیں؟ تبلیغ دین میں گزری ہے، ہم نے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ قرآن میں گزری ہے، درس میں گزری ہے، عبادات اور نفلوں میں گزری ہے. پلیز اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر آئیں. اور پھر ایک اور کمال کا وصف پیران پیر کا جو بڑا ہی عجیب ہے. اتنا بڑا جس کا مرتبہ ہو، جس کے اشارے سے کام ہو جاتے ہوں، جس کی کرامتوں کا ایک پورا دفتر ہو، لوگ دور دور سے آ کر اپنی مرادیں جن سے پاتے ہوں. ان کے اپنے خوف خدا کا عالم کیا ہے؟ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ طواف ہو رہا تھا، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، اور وہاں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کعبے کی دیوار کو پکڑ کر لپٹ کر زاروں کتار رو رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا. اچھا، لوگوں نے کہا کہ یہ کیسی عجیب و غریب دعا جو بندہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے اندھا اٹھانا. تھوڑی دیر ہوئی، جب بار بار وہ روتے روتے دعا کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا اے شیخ آپ کیوں یہ دعا کر رہے ہیں؟ تو کہا میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے مجھے معاف نہ کیا تو میں قیامت کے دن شرمندہ ہو جاؤں گا. اللہ کے نیک بندوں کے سامنے میرے گناہ کھلیں گے تو میں کیسے چہرہ دکھاؤں گا، اس لیے دعا کر رہا ہوں میں اندھا اٹھوں. لوگ آپ کو پہچان نہیں سکے. کہا آپ ہیں کون، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں یہ دعا کرنے والا کون تھا؟ کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی تھے. غوث اعظم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا. اتنا خوف. ہم ایک حج کر لیں تو لگتا ہے جنت کا ٹکٹ بک کرا لیا ہے، مسجد میں پیسے دیے تو اب خیر ہی خیر ہے، اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ سمجھنا ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے. یہ جو کہتے ہیں نا یار اللہ معاف کرنے والا ہے، بھائی جو کرنا ہے کرو، اللہ معاف کر دے گا. بھائی اللہ معاف کرنے والا بھی، اللہ پکڑنے والا بھی ہے. نا امید بھی نہیں ہونا ہے مگر بے خوف بھی نہیں ہونا ہے. آج ہم جیسے گناہگار میں کون ہے جس کو فکر ہے کہ میں ایمان لے کر جاؤں گا کہ نہیں؟ کون دعا کرتا ہے؟ گاڑی کی فکر ہے، موبائل کی فکر ہے، پیسوں کی فکر ہے، پلاٹ کی فکر ہے. ایمان کی فکر کس کو ہے کہ یار ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ یہ کیا چھن بھی سکتا ہے؟ کسی نے سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ حضرت بتائیں کیا طریقہ ہے جس سے ایمان چھن جائے گا؟ جی ہاں، شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کہ بندے کا ایمان چھین لے اور یہ بے ایمان قبر میں جائے. مگر nobody have worry about ایمان، خیال فکر ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے. نبی پاک یہ دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کہو آمین. یہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ میری اور آپ کی تربیت کے لیے کہ فکر کرو ایمان کی. اور غوث اعظم کا یہ عالم ہے. تو کاش ہمیں غوث اعظم کے صدقے خوف خدا نصیب ہو جائے. خوف خدا بڑی ضروری چیز ہے. اچھا، خوف خدا جو ہے اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ڈر خوف اپنے دل میں پیدا کریں. بے خوفی اچھی نہیں ہے. اور علماء نے بڑی پیاری، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوف کی 3 کیٹیگریز بیان کر دی، بڑی پیاری. آپ فرماتے ایک ہوتا ہے ضعیف کمزور خوف، ایک ہوتا ہے معتدل درمیانہ، اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ شدید. اب اس کی مثال کیا ہے؟ کمزور خوف کیا ہے؟ کہ خوف خدا کی باتیں تو سن رہا ہے مگر گناہ سے بچتا نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہی ہیں.
ہیں، سن بھی رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے. تو یہ خوف اس کو گناہ سے روک نہیں رہا، نافرمانی سے روک نہیں رہا. فرمایا یہ بیکار ہے. ایک ہے معتدل کہ بندہ اس خوف میں مبتلا ہو کر گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے خوف سے نافرمانی چھوڑ دیتا ہے، نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے. اور ایک ہے شدید، وہ ایسا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ یار اب تو میں بخشا ہی نہیں جاؤں گا، میں گیا، میں برباد ہو گیا. ہیں نہیں، نہ شدید والا چاہیے نہ ضعیف والا چاہیے. معتدل جو ہے نا، درمیانہ، کہ بندہ اس خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جائے. اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا کہ اگر کوئی مثال کے طور پر گھوڑا چلا رہا ہے یا گدا گاڑی وغیرہ آپ نے دیکھی ہوگی، تو کوڑا جو ہوتا ہے نا، ایسا کوڑا مارے کہ گھوڑا چلے ہی نہ، جیسا ہے ویسے ہی جا رہا ہے، تو اتنے کمزور مارنے کا فائدہ نہیں. اور اتنا زور سے مار رہا ہے کہ اس کی جناب کھال ہی ادڑ گئی اور وہ چلنے کے ہی قابل نہ رہا. تو نہ پہلے والا کوڑا کام کا نہ مشکل والا کوڑا کام کا. ایسا مارا کہ وہ دوڑنے لگ گیا ہے، وہ اور تیز چلنے لگ گیا. تو یہ درمیانہ جو کوڑا ہے نا، یہ درمیانی جو چوٹ ہے، یہ ضروری ہے. اللہ اور مجھے اور آپ کو حقیقی خوف خدا نصیب فرمائے، ہمیں اکیلے میں بھی اللہ کا خوف نصیب فرمائے. اب آخر میں چونکہ اولیاء کرام کا ذکر ہوا ہے، تو مزارات اولیاء پر جانے کے حوالے سے بعض اوقات کنفیوژن رہتی ہے. تو چلیں احادیث کی روشنی میں یہ بھی سن لیں کہ اولیاء کرام کے مزارات پر جانا، قبرستان پر جانا، یہ سنت ہے اور یہ صحابہ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے. حضرت سعد بن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام بہقی کی روایت ہے کہ پیارے آقا ہر سال شہدائے احد کی مزارات پر تشریف لے جاتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کا بھی یہ معمول تھا. اور حضرت سعد بن ابی وقاص تو ایک اور بات فرماتے کہ ان حضرات کو سلام کرو جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں. نبی پاک بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو ان کے مزارات پر آئے، شہداء احد کے بارے میں آقا نے فرمایا جو ان کے مزارات پر آئے اور سلام بھیجے، یہ لوگ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہیں گے. دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ مزارات پر جانا یہ بھی جائز سنت کا طریقہ، اور اللہ کے ولی صحابہ قبر میں سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. خود نبی پاک فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں قیامت تک جواب دیتے رہیں گے، سلام بھیجتے رہیں گے. اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نبی مسلم شریف کی روایت، ریفرنس بھی لے لیا کرو کام آئے گا. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقی مبارک میں جب قبروں کے پاس تشریف لے گئے تو ہاتھ مبارک اٹھا کر 3 بار دعا فرمائی. تو پتہ چلا کہ مزارات پر یا قبرستان میں جا کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، ایک دعا تو ویسے ہی سب کو یاد ہے، قبرستان کی تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبوری. ٹھیک ہے، آگے پڑھ دوں، السلام علیکم یا اہل القبوری یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. اس دعا میں عبرت بھی بڑی ہے، میسج بھی بڑا دردناک ہے. میسج لیں تو میسج کیا ہے؟ اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو، سلام ہو، تم پہلے چلے گئے، ہمیں پیچھے آنا ہے. اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا، تم پہلے چلے گئے، وَنَحْنُ بِالْأَثْرِ، ہمیں پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھی آ رہے ہیں. اور یہ دعا پڑھ کے بندہ ڈر جائے گا یار اب میری باری ہے. اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. قبرستان میں نیک بھی ہوتا ہے، گناہ گار بھی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، سارے لوگ ہوتے ہیں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اہل القبور، اے قبر والوں، یا کے ساتھ بول رہے ہو نا بھائی. اور یہ کیا ہے؟ سنت ہے. نبی پاک قبرستان میں یہ دعا پڑھتے تھے اور ہمیں تعلیم دی ہے. مجھے بتاؤ، عام مسلمانوں کی قبرستان میں جا کر جہاں نیک بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، شرابی بھی ہے، نمازی بھی ہے، سب کو یا اہل القبور کہہ رہے ہو، اور یہ سنت سے ثابت ہے. تو اگر کوئی یا غوث اعظم کہے تو پھر پرابلم کیا ہونی چاہیے؟ یا غریب نواز کہے تو پرابلم کیوں ہونی چاہیے؟ یا رسول اللہ کہے تو بالکل بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو شاید علم کی کمی کی وجہ سے کنفیوژن آ جاتی ہے. تو آج میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء کرام کا مقام، روحانی اسٹرکچر، پھر غوث اعظم کی سیرت کے بارے میں ہم نے سنا کہ کیا شاندار عبادت والی سیرت، اتنی عبادتوں کے بعد بھی خوف خدا ہے، اللہ کی رضا والے کام ہیں. یہ سب غوث پاک کی سیرت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے. تو آج آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے. غوث پاک کا اگر فیضان چاہتے ہو نا تو واقعی ولیوں کا فیضان نماز کے ذریعے ملتا ہے. ہم نیازی ضرور ہیں بھائی، مگر پہلے نمازی ہیں. صرف نیازی بنتے ہو، نیازی کھاتے رہتے ہو.
پہلے نمازی پھر ریاضی انشاءاللہ. نیت کر لیں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, انشاءاللہ آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے